کمال گرمی سعی تلاش دید نہ پوچھ، کمال گرمی سعی تلاش دید نہ پوچھ، برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو ایک انتہائی اہم، ایک انتہائی قیمتی اور زبان و بیان کی پیچیدگیوں سے بھرپور شعر لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ اس غزل کا دوسرا شعر ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ۔ تو اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔ تو آئیں حسب دستور پہلے اس کے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ کمال گرمی سعی تلاش دید نہ پوچھ۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے اضافت در اضافت در اضافت، اس کو علماء شعر کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسے ایوب شعری میں شمار کیا جاتا ہے اور اصطلاحاً اسے توالی اضافت کہتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ کمال 1، گرمی 2، سعی 3، تلاش 4 اور دید 5۔ تو 5 الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہیں وہ مضاف ہیں۔ چلے دید جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو 4 تو ایک دوسرے کی طرف مضاف ہوئے نا۔ کمال گرمی کی طرف مضاف، گرمی جو ہے وہ سعی کی طرف مضاف، اور سعی جو ہے وہ تلاش کی طرف مضاف، اور تلاش جو ہے وہ دید کی طرف مضاف۔ جبکہ جو صاحب فن لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عام طور پر 3 الفاظ کی اضافت کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اور مزید الفاظ ڈالے جائیں تو پھر وہ ایوب سخن میں شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز تھی، لیکن غالب ہے۔ غالب میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح توالی اضافت کو عمل میں لاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی بہت حسن و جمال چھپا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جیسے غالب نے کہا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو غالب کے ہاں جب توالی اضافت دیکھا جاتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسے ابھی یہی دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے یہ اضافت بن گئی، کمال گرمی سعی تلاش دید۔ اب اس کی معنی کی طرف، تو جیسے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آخری لفظ کو پکڑیں اور کہا کہ ایک ہی لگاتے چلے جائیں، تو اس طرح سے اس کا ترجمہ اور یا معنی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوگا کہ دید کی تلاش کی کوشش کی گرمی کا کمال نہ پوچھیں۔ لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ راہ دید کے اندر ہم نے جو جستجو کی ہے، راہ دیدار میں یا تلاش دیدار میں ہم نے جو کوششیں کی ہیں، ان کوششوں کے جو نتائج نکلے ہیں، گرمی یعنی نتائج کے معنی کمال گرمی ہے، ان کوششوں کے نتیجے میں ہم نے جو رنج اٹھائے ہیں ان کا کمال نہ پوچھیں۔ کمال کا لفظ یہاں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، یہ ان معنی میں نہیں ہے، یہ اپنی تکمیل کے معنی میں ہے، یعنی کہ بھرپور طریقے سے کوئی چیز ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کامل ہو، مکمل ہو۔ یعنی اس جستجو کے نتیجے میں ہم نے جو غم، ہم نے جو رنج اٹھائے ہیں وہ ہر اعتبار سے بھرپور ہیں، ہر اعتبار سے مکمل ہیں۔ ان غموں میں، ان دکھوں میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں رہی۔ اب دوسرے مصرعے میں غالب نے اسی چیز کی ایک دلیل پیش کی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ۔ اس مصرعے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید چاہوں گا کہ آئینے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم منہ دیکھتے ہیں، جو ریت اور مٹی اور مختلف سلیکون وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، جو آج کل مروج ہے۔ جبکہ پرانے زمانے میں یا غالب کے زمانے میں ایک آئینہ اور بھی استعمال ہوتا تھا جس کو فولادی آئینہ کہتے ہیں۔ تو فولادی آئینہ جو ہوتا تھا وہ لوہے کو اس قدر پالش کیا جاتا تھا کہ اس میں سے عکس جو ہے وہ نظر آنے لگتا تھا۔ تو
اس آئینے میں، یعنی وہ جو ایک فولادی آئینہ ہوتا ہے، جب اس کو بہت زیادہ پالش کر دیا جائے تو پھر اس میں لکیریں سی جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ لکیریں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، اتنی قریب قریب ہوتی ہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ تھر تھراتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیشہ مضطرب جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ ان لکیروں کو جو ہے آئینے کا جوہر کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہ لکیریں لمبائی کے رخ ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی نوکیلی بھی ہوتی ہیں، سوئیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو یہیں سے غالب نے جو ہے اس جوہر کو یا ان لکیروں کو خار کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، چونکہ کانٹا جو ہے وہ بھی لمبائی کے رخ بھی ہوتا ہے، آگے سے نوکیلا بھی ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد علی کہتا ہے کہ برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ، کہ میں نے راہ دید میں اتنی صحرا نوردی کی ہے، اتنے صحراؤں کی خاک چھانی ہے، اتنا پیدل چلا ہوں کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ کانٹوں سے اس طرح لبریز ہو گئے ہیں، کیونکہ صحرا نوردی میں کانٹوں کا پاؤں میں چبھنا شعراء کے ہاں یہ ایک عام سا مضمون ہے، اور یہ فطری سی بات ہے، جو انسان کہیں جنگل میں بہت زیادہ چلے اس کے پاؤں میں کانٹے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ کانٹے جو ہیں میرے پاؤں میں چبھ گئے ہیں کہ میرے پاؤں میرے پاس جو آئینہ ہے، کیونکہ عام طور پر پہلے زمانے میں لوگ آئینہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کہ میرے پاس جو آئینہ ہے اس آئینے کے اندر جو جوہر ہیں وہ جوہر جو ہے وہ بھی کانٹوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی میرے ساتھ چل چل کر تلاش دید میں صحرا نوردی کر کے میرا آئینہ جو ہے اس کے جو جوہر تھے وہ بھی کانٹے جو ہے وہ اب دکھائی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ، کہ جس طرح سے اگر آپ اب میرے پاؤں کی طرف دیکھیں تو آپ کو پاؤں میں جگہ جگہ کانٹے چبھے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ اگر ان کو کھینچنا چاہیں تو کانٹے جو ہے آپ کھینچ سکیں گے۔ اسی طرح غالب کہتا ہے کہ اب میرے آئینے کے اندر جوہر نہیں رہے، ان جواہر کی جگہ کانٹوں نے لے لی ہے، حتیٰ کہ اب اگر آپ میرے آئینے میں کوئی جوہر تلاش کریں یا جوہر دیکھنا چاہیں تو آپ کو جوہر کی جگہ کانٹا دکھائی دے گا، حتیٰ کہ آپ اب جہاں سے بھی چاہیں برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ، اب میرے آئینے سے آپ جہاں کہیں سے بھی چاہیں کانٹے کی طرح آپ جو ہے وہ جوہر کو کھینچ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح پہلے میرے آئینے میں جوہر دکھائی دیتے تھے، اب میرے آئینے میں کانٹے دکھائی دیتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے میرا آئینہ جوہر سے لبریز تھا یا جواہر سے لبریز تھا، اب میرا آئینہ جو ہے وہ کانٹوں سے لبریز ہو چکا ہے، اور اب آپ جہاں کہیں سے بھی چاہیں کانٹے کی طرح جو ہے وہ جوہر کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا کہ تلاش دید میں صحرا نوردی کرتے ہوئے غالب کے پاؤں ان کا آئینہ جو ہے وہ بھی خلیدہ یا کانٹوں سے بھر گیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کانٹے چبھ گئے۔ یہ شعر جو ہے مبالغہ آرائی کی ایک بہترین مثال ہے، اور غالب کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ہر زمانے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس زمانے میں اس قسم کے اشعار کو، اس قسم کے نادر خیالات کو جو ہے یوں سمجھیں کہ شعر و سخن کی دنیا میں قبولیت ملتی تھی، اگرچہ اس درجہ تو نہیں، لیکن صاحب فن لوگ اس قسم کے اشعار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن بعد میں ظاہر ہے جیسے جیسے سہولت کا دور آیا، مشکل پسندی سے آسان پسندی کی طرف سفر کا آغاز ہوا، تو پھر اس قسم کے اشعار جو ہیں
وہ اپنا مقام کھو بیٹھے، حتیٰ کہ مرزا صاحب نے بھی اپنے دیوان کا ایک بڑا حصہ جو تھا، جس زمانے میں وہ اسد تخلص کرتے تھے، وہ بڑا حصہ جو تھا وہ آپ خود قلم زد کیا، اور مجوزہ دیوان جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ان غزلیات کا انتخاب فرمایا کہ جو اس قسم کے بھاری بھرکم اشعار سے خالی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔